جی السلام علیکم۔ میری آپ سے یہ 11ویں ملاقات ہے۔ امید ہے کہ پہلی بھی ویڈیو سے کچھ آپ کا بوریت کا احساس کم ہوا ہوگا، اور اگر بوریت بڑھی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہ جو دونوں شعر میں نے پڑھے تھے میرے اپنے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی بتاؤں گا کہ مجھے یہ شوق کیسے پیدا ہوا، میرے استاد کون ہیں، اور یہ کریٹیوٹی میرے حصے میں کیسے آئی۔ میں یہ سوچتا ہوں، آج تک مجھے شوق ہے کہ مجھے تیراکی آنی چاہیے۔ تیراکی میں نے کیوں نہیں سیکھی؟ بڑا دل کرتا ہے کہ یہ بھی فن آنا چاہیے۔ اور میں اکثر ٹی وی پہ مشاعرے وغیرہ دیکھتا، شاعروں کو دیکھتا، تو میں سوچتا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو اتنا اچھا لکھتے ہیں۔ میں نے کہا میں بھی تو اقبال کے شہر سے ہوں، یہاں کی فضاؤں میں تو فلسفہ ہر وقت گھومتا رہتا ہے۔ تو میرا خیال اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی اور مجھے تھوڑا سا عطا کر دیا ہے۔ بس ایک بدقسمتی ہے کہ میں جو بھی ذہن میں شعر آتا ہے میں اسے فیس بک پہ لکھتا ہوں، میں کسی بک پہ نہیں لکھتا ہوں۔ اور یقین مانیے وہ غزل ہے، نظم ہے، نعت ہے، ہارڈلی 10 منٹ بھی نہیں لگتے لکھی جاتی ہے، اور کوئی مجھ سے 2 منٹ بعد پوچھے کہ کیا تھا تو بائی گاڈ میں بھول جاتا ہوں کہ میں نے کیا لکھا تھا۔ بس کچھ آتا ہے جو لکھا جاتا ہے، جب لکھا جاتا ہے تو بھول جاتا ہے۔ ویسے بھی مجھے دوست یاد رکھنے کی عادت نہیں ہے، میں دشمنوں کو یاد رکھتا ہوں، اور ہر کسی کو اپنے دشمن کو یاد رکھنا چاہیے۔ دوست آپ کے بہت ہوتے ہیں، دشمن کوئی ایک دو ہوتا ہے۔ ابھی بھی آغاز ایک شعر سے کروں گا۔ عجب رسم دنیا، عجب دستور زمانہ، ساری عمر جن کو نہ ہم ایک آنکھ بائے۔ عجب رسم دنیا، عجب دستور زمانہ، ساری عمر جن کو نہ ہم ایک آنکھ بائے۔ آئے جب آخری وقت دیدار تو گویا ہوئے یوں احسان۔ آئے جب آخری وقت دیدار تو گویا ہوئے یوں احسان۔ واللہ کیا نور ہے چہرے پہ، ہائے ہائے۔ آئے جب آخری وقت دیدار تو گویا ہوئے یوں احسان۔ واللہ کیا نور ہے چہرے پہ، ہائے ہائے۔ ساری عمر پوچھتے نہیں ہیں، جب وہ دنیا سے چلے جاتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ 2 دیگیں میری طرف سے ہیں، کلوں کا ختم میری طرف سے ہے، اس کی بیٹی، بیٹے، بیوہ، کوئی 40,000 دے جاتا ہے، کوئی 50 دے جاتا ہے۔ یہ بیوقوف یہ نہیں جانتے کہ اگر یہی وفا آپ نے اس کی زندگی میں کی ہوتی تو وہ اتنی جلدی نہ مرتا، کیونکہ انسان مرض سے نہیں مرتا، بے اتنائی سے مرتا ہے، بلکہ وہ پہلے دن ہی مر جاتا ہے۔ انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، بوڑھا اس دن ہوتا ہے جب اس کے والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، خواہ اس کی عمر 60 سال ہو جائے، وہ بوڑھا نہیں ہوتا۔ یہ میرا اپنا سوچ ہے میری۔ اور ایک ایسا بچہ جس کی عمر 2 سال ہے اور اس کا والد دنیا سے چلا گیا ہے، سمجھو وہ بیچارہ اسی دن بوڑھا ہوگا، کیونکہ ایک بہت بڑی دیوار ہے جو گر جاتی ہے۔ والد بننا بہت مشکل ہے۔ پنجابی میں کہاوت ہے، 100 بیماریاں تے ایک کیو، گھی کو آپ سمجھتے ہیں؟ 100 بیماریاں تے ایک کیو، 100 چاچا
ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਓ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮੇ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ चाचे। जब माँ चली गई तो जो मामू वाला रिश्ता है वो भी दफन हो जाता है। और 100 चचा एक तरफ हो तो एक वालिद का प्यार एक तरफ है। वालिद की फीलिंग औलाद के लिए औलाद भी उसका तसव्वुर नहीं कर सकती। और अगर कोई कहता है कि मैं वालिद की जगह हूँ या मैं जगह ले रहा हूँ, तो वो खुद अपने आप से इंसाफ नहीं कर रहा। ये बहुत मुश्किल काम है। मेरा बेटा MBBS माशाल्लाह डॉक्टर है, शायद 3rd ईयर में था। तो वीकेंड पे मैंने मना किया हुआ था, मैंने कहा बेटे आपने लाहौर स्टे नहीं करना। वो नानी के घर रहता था, कुछ देर हॉस्टल में भी रहा। मैंने कहा आपने वीकेंड में मस्ट घर आना है। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा वीकेंड पे 2 छुट्टियाँ हों और दोस्तों के साथ कहीं जाए, किसी के घर जाए, मुझे नापसंद है, क्योंकि इसके आफ्टर शॉक्स बहुत बुरे हैं। हमारा सोशल सेटअप ऐसा है कि हम बच्चों को बता नहीं सकते, लेकिन अशारतन उनको मना कर सकते हैं। तो बेटा जब वहाँ से वापस गया तो अगले दिन ही उसका मैसेज आ गया कि पापा डिपॉजिट 3000 इन माई ATM अकाउंट। ये सुबह 10 बजे का टाइम था। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा अभी 1 दिन हुए हैं बेटा घर से गया है, 5000 मैंने दे के भेजा है। यकीन करें, बड़ा बेटा मेरा पीयर कॉलेज में लेक्चर देने जाता था, वो 1-1:30 बजे आ जाता था। उतनी देर तक, क्योंकि बेटा क्लास में होता था, मैंने फ़ोन नहीं किया, मुझे पता है डिस्टर्ब होगा। बड़े बेटे के आने तक मैं खुद डिस्टर्ब रहा, इतना अपसेट था कि आई कॉन्ट एक्सप्लेन। बड़ा बेटा जब आया तो मैंने उसे पैसे दिए। मैंने कहा बेटे फ़ौरन जाओ और अभी बैंक में जाके मेरे अकाउंट में पैसे जमा करो, क्योंकि छोटे भाई का मैसेज है। खैर मैंने पैसे जमा करा दिए। 4:30-5 बजे मुझे बेटे का मैसेज आ गया कि डैडी आई हैव रिसीव द मनी। तो फिर मैंने फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा बेटे क्या बात हुई? तो उसने कहा डैडी मेरा रिज़ल्ट आ गया था और मेरे कलीगों ने कहा था कि हमने आपसे पिज़्ज़ा खाना है। वो क्योंकि आपने जो दिए थे वो मेरे पूरे वीक का ख़र्चा था, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे मंगवा लेता हूँ। मैंने कहा बेटे कोई बात नहीं, लेकिन वो जो 3-4 घंटे मेरे कर्ब में गुजरे मैं आपको बता नहीं सकता। ये एहसास ज़िम्मेदारी है और ये एहसास है। इसकी और भी बहुत सी मिसालें हैं, और मेरा लिए यही जज्बात हमारे वालिदैन के हमारे मुतल्लिक़ होंगे, लेकिन कई दफ़ा हम उनके जज्बात को पढ़ नहीं सकते थे। अल्लाह हमें माफ़ करे। मुझे याद है जब हम DC ऑफिस में थे तो हमें सिनेमा फ्री था, मजेस्टेड फ़ोन कर देते थे तो हम चले जाते थे फ़िल्म देखने। 2-3 दोस्त एक ही साइकिल पे 3 बैठ जाते थे, एक हैंडल पे, एक पीछे, एक चलाने वाला। तो वालिद साहब को बता देते थे। जब कुछ रफ्तार तेज़ हुई तो एक दिन वालिद साहब कहने लगे पुत्तर तुसी उत्ते की फिल्म देखने जाते हो? मैंने कहा बस अबू वो दोस्तों के साथ बन जाता है प्रोग्राम, हम कौन सा पैसे खर्चते हैं, फ्री होती है। कहते अच्छा कितने घंटे की होती है? मैंने कहा जी कोई 2.5 घंटे की, आधा घंटा बीच में वक्फा वगैरह लगा लें। कहते हैं आइंदा जब आपने फ़िल्म देखने जाना है तो एक वादा करना है, कोई 2.5 घंटे में जो वहाँ हुआ था ना वो आके आपने मुझे बताना है। मैं तो फंस गया। मैंने कहा आप मुझे आखिरी बार इजाज़त दे दें, आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस काम से मना हो जाऊँ। उनके अपने असूल थे, ज़ाब्ते थे। एक दफ़ा जूता लेना था तो मैंने ज़िद की कि मुझे साथ ले जाएं। वो कहने लगे नहीं बेटे मैं ले आऊँगा।
میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا یہ جو آپ کی کلائی ہے نا، یہ 5 انگلیاں، ان کے اوپر آپ دھاگا لپیٹ کے جہاں تک ایسے ریپ کر کے پورا دھاگا مجھے ناپ دے دو، یہ آپ کا پاؤں کا ناپ ہے۔ میں نے کہا زندہ باد۔ اور والد صاحب جب جوتا لے کے آئے رات کو تو وہ میں نے پہنا تو وہ تنگ تھا تھوڑا، تو میں نے کہا ابو یہ تو تھوڑا تنگ ہے۔ وہ کہنے لگے پتر نہیں، تیرا ناپ ہو گئی ہے، سویرے پا کے دیکھی۔ جب میں نے صبح پہنا تو وہ مجھے پورا تھا، اور مجھے انہوں نے کہا کہ پتر جدو جتی لین جانا ہے نا تو صبح دے ٹائم جانا، رات دے ٹائم نہیں جانا، کیونکہ سارا دن اڑدیاں بیٹھدیاں تواڈے پیراں 'ਚ معمولی جی سویلنگ آ جاتی ہے، جدی وجہ نال محسوس ہوتا ہے کہ جتی چھوٹی ہے، لیکن جدو رات دے ٹائم تھی لے کے آندے ہو، صبح پہنتے ہو تو پھر تمہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ تو کھلی۔ خیر پرانے لوگ تھے، پرانی باتیں والدہ صاحبہ سے، دادی مرحومہ سے اکثر سننے کو ملتے تھے۔ مختلف انہوں نے کہاوتیں بنائی ہوئی تھی۔ رائے رائے جائیے تے ٹینگری اڑے کیوں، پتر ہوئے چنگا تے نوہ کڑے لڑے کیوں، تے توا ہوئے چوپڑیا تے روٹی اڑے کیوں۔ میرا لئے آپ مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ اور وہ کہتے تھے کہ کالے مول نہ ہون بگے پاویں لکھاں صابن لائیے، کہ کالے رنگ کبھی سفید نہیں ہوتے، صابن جتنا مرضی لگا لو۔ کالے رنگ نہ ہون بگے پاویں لکھاں صابن لائیے، تے کھارے کھوہ نہیں ہوندے مٹھے پاویں لکھاں کھنڈاں پائیے، تے کتے کدی نہیں ہوندے پاک پاویں لکھاں ندی نوائیے۔ اور واقعی ان بزرگوں کی باتوں میں بڑا اثر ہے، جو وہ باتیں کرتے ہیں وہ سمجھے کہ خزانہ ہے مستقبل کا آپ کے لیے۔ اس میں بہت سی چیزیں پنہاں ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں، اس کو کتنا سمجھتے ہیں۔ اب آپ کو میں دوبارہ اپنے منسٹری کے دفتر میں لیے چلتا ہوں۔ وہاں پہ وہ گکھڑ منڈی کا آپ کو میں نے بتایا کہ میرا دوست تھا، اس کا نام میرے ذہن میں آ گیا ہے، اس کا نام سلطان تھا۔ وہ لڑکا بھی مجھ سے بڑا متاثر تھا، میری بڑی قدر کرتا تھا، تو وہ بھی کبھی کبھی روم میں آ جاتا تھا۔ خیر وہ 3-4 لڑکیوں کا قصہ درمیان میں رہ گیا کہ ایک دن وہ ساری چائے پہ آئی ہوئی تھی، تو ناراضگی کے لہجے میں ان میں سے ایک نے ہمت کر کے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا جی میں سیالکوٹ سے رہنے والا ہوں۔ کہتے ہیں آپ میں کچھ اخلاقیات ہیں؟ میں نے کہا میڈم کیوں، کیا بات ہوئی ہے؟ میں گھبرا گیا۔ میں نے کہا شاید میں نے کسی سے بات کرتے وقت یا دیکھتے وقت مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی ایک لڑکی آپ کے روم میں آئی ہے اور آپ نے اس کو چیئر اس طرف منہ کر کے لگا دی، آپ میں کچھ ایٹیکیٹ نہیں ہے؟ میں نے کہا ساری میڈم، کیونکہ میں چھوٹے شہر سے آیا ہوں اور ہمارا وہاں رکھ رکھاؤ ذرا تھوڑا مختلف ہے۔ وہ کہنے لگی اس کے علاوہ بھی آپ دن میں کبھی اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتے؟ میں نے کہا ساری، ہم آفس میں بیٹھے ہیں، کوئی آفس کا کام ہو تو ہم دوسرے سے ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کے بات کرنے کا میرے پاس کچھ کوئی ٹاپک نہیں ہے۔ خیر اس کی گفتگو بڑی معنی خیز تھی، لیکن میری نظر زمین پہ نہیں، میری نظر ستاروں پہ تھی، میرا کچھ گول اور تھا، میری سوچ اور تھی۔ میں پڑھ چکا تھا کہ مغلیہ دور میں بڑے بڑے شہنشاہ
جو علاقوں کو فتح کرنے نکلے، جب ان کے سامنے کوئی حسن آیا تو انہوں نے وہی خیمے لگا لیے، وہی پڑاؤ کر لیا، اور وہ علاقہ فتح نہ ہو سکا، اور وہیں سے وہ ناکام واپس لوٹ گئے۔ ابھی بھی ٹی وی پہ ارطغرل غازی ایک قسط چل رہی ہے، میں اسے بڑے غور سے دیکھتا ہوں، اس کا کردار مجھے بہت پسند ہے۔ جب آپ اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے نکلے ہیں تو آپ کو پھر بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے جذبات کی، اپنی پسند کی، اپنی ہاں اور نہ کی۔ میں نے اسی پہ ایک چھوٹی سی نظم سی لکھی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ میری سوچوں کو پر خودی کے عطا کر، میرے سجدوں کو سمت کعبہ عطا کر، کر میری خواہشوں کو حرص دنیا سے پاک، جبھی میری کو بوسائے حجر اسود عطا کر، عطا کر میری آنکھوں کو سرمائے یثرب، میرے لبوں کو ذکر محمد عطا کر، عطا کر میری سوچوں کو خوف خدا، میری لذتوں کو راہ شریعت عطا کر، اٹھے میرا ہر قدم نیکی کی جانب، میرے ہاتھوں کو طریقہ دعا عطا کر، وہ کلمہ جاری و ساری وقت نزا، میری سانسوں کو یا رب وہ پاکیزگی عطا کر، احسان کو ہو نصیب سفر مکہ و مدینہ، تسبیح کے دانوں کو وہ درجائے قبولیت عطا کر۔ یہ رمضان کی ایک خاص کیفیت میں لکھی گئی ہے، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی سنت رسول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ہاتھ اٹھاتے نہیں ہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی دونوں بازوؤں سے اپاہج ہے، جس کے دونوں بازو کسی حادثے میں کٹ گئے ہیں، تو وہ دعا کیسے کرے گا؟ دعا جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، باقی تو دعاؤں کے طریقے ہیں، باقی تو سلیقے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی سوچیں، آپ کا طرز عمل، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، یہ دوسرے لوگوں سے آپ کو ممتاز کرتا ہے۔ خیر، میرا یہ کامیابی کا سفر جاری و ساری رہا اسلام آباد میں۔ مچھلیاں پکڑنے کا شوق تھا، جب گھر نہیں آتے تھے ویکینڈ پہ راول ڈیم چلے جاتے تھے۔ شکر پڑیاں واکنگ ڈسٹینس پہ تھا، ہماری طرف سے ہی نشیب کا علاقہ تھا جہاں سے اوپر چڑھ کے شکر پڑیاں چلے جاتے تھے، اور موٹر سائیکل آنے سے یہ سہولت ہو گئی تھی کہ دامنے کو بھی چلے جاتے تھے۔ ٹائم کل کرنا ہوتا تھا، اکیلے ہوتے تھے۔ ہاں، ایک کلک ضرور ہے کہ اسلام آباد سے بالکل ہی تھوڑے فاصلے پہ مری تھا، لیکن آج تک میں مری نہیں جا سکا، اور اتنا شوق بھی نہیں ہے، کیونکہ میں یورپ کے جن کنٹریز کا آگے جا کے ذکر کروں گا جہاں میں گیا ہوں، اس میں ایک پرتگال بھی ہے۔ وہ بہت ہی حسین ملک ہے، وہاں کا لینڈسکیپ، وہاں کے نظارے، وہاں کے بیچز قابل تعریف ہیں۔ تو ابھی تک تو میں اسلام آباد تک محدود ہوں۔ اسلام آباد سے جب نکلوں گا تو پھر میں سیدھا مسقط میں جاؤں گا۔ شاید اگلی ایک دو قسط میری آپ کے ساتھ اسلام آباد کے موضوع پہ ہی گفتگو ہو۔
ایک واقعہ ضرور سناؤں گا. میرا روم میٹ تھا، اب میں تیسرے کوارٹر میں آ گیا. سی ٹائپ، وہ شاید لڑکے کا نام اشرف تھا، پی این تھا وہ منسٹری آف فارن افیئر میں. تو بھٹو صاحب کے دور میں پلانٹ لگا تھا پکی پکائی روٹی کا. ہم لوگ پکی پکائی روٹی لے آتے تھے اور توے پہ گرم کر لیتے تھے. سالن خود بنا لیتا تھا میں نے آپ کو بتایا. تو ٹیٹرا پیک دودھ ملتا تھا اور اس کی ایکسپائری میرا لئے ہارڈلی 2-3 دن ہوتی تھی، اور اس کی کیئر اتنی کرنی پڑتی تھی کہ اگر آپ نے اس پیکٹ کو اس چھری سے کاٹ لیا جس سے آپ نے پیاز یا لہسن کاٹا ہے تو اس کی اسمیل سے وہ دودھ خراب ہو جاتا تھا، بہت ہی سینسٹیو ہوتا تھا. خیر وہ دودھ کا میں پیکٹ لایا، میں نے اس کو کہا یار یہ دودھ گرم کر دینا. ہم نے شیئر کیا ہوا تھا کہ آدھا وہ پی لے گا آدھا میں پی لوں گا. جب وہ لے آتا تو میں شیئر کر لیتا. خیر میں کسی کام سے باہر نکل گیا، میں واپس آیا تو اس نے میرے حصے کا 1 گلاس دودھ رکھا ہوا تھا. جب میں نے دیکھا تو اس میں پھٹیاں بنی ہوئی تھیں عجب طرح کی، جیسے وہ دودھ پھٹ نہیں جاتا. تو میں نے کہا یار اشرف تم نے دودھ پی لیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں احسان صاحب میں نے پی لیا ہے. اور مجھے خود ہی کہتا ہے یار آج تو بڑا مزہ آیا. میں کیوں؟ کہتا ہے دودھ چ ملائی کڈنا بھول گئے جی کمپنی والے، ایس پیکٹ چوں انہیں دودھ چ ملائی نہیں جی کڈی. اور میں نے کہا یار اور دیہاتی سیدھے سادھے گاؤں کے بندے، اللہ کے بندے، میں نے کہا یہ دودھ پھٹ گیا ہے، اس میں پھٹیاں بن گئی ہیں، یہ خراب ہو گیا ہے. کہتا اوہ سان صاحب میں تو پی لیا. میں کہا کوئی گل نہیں، اللہ وارث. اوکے جی، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا اور قریبی دوستوں کا خیال رکھیے، اور جو دوست ملیں انہیں کہیں میرا چینل سبسکرائب کریں. اور کوئی مفید مشورہ ہو تو مجھے ضرور دیں. میں آئی ایم ناٹ اے پرفیکٹ پرسن، میں سب سے نکما ہوں. جو دنیا کا آخری نکمہ ہے اس کے بعد میں نکما ہوں، اور مجھے آج بھی سیکھنے کی جستجو ہے. میں بچوں سے بھی سیکھتا ہوں، پھٹے کپڑوں والے سے بھی سیکھتا ہوں، اور مجھے سیکھنے کا بہت شوق ہے. باقی باتیں آئندہ ہوں گی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.